السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. وقال اللہ عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. عزیز دوستو اور ساتھیو، جیسے کہ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ ہمارے جو دروس چل رہے ہیں وہ توحید پر چل رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ توحید پر 32واں درس ہے. پچھلے درس میں ہم پڑھے تھے کہ توحید اسماء و صفات کسے کہتے ہیں اور اس کی دلیل کیا ہے، اور اسی طریقے سے ہم پڑھے تھے کہ شرک کسے کہتے ہیں. شرک کہتے ہیں اللہ کی خصوصیات میں کسی کو برابر ٹھہرانا. اور اسی طریقے سے ہم پچھلے درس میں یہی پڑھے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کس طریقے سے توحید کی اہمیت معلوم تھی اور ان کو اس کی دلچسپی تھی، اور قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے کی ان کو کتنی دلچسپی تھی. اور پچھلے درس میں ہم پڑھے تھے کہ پہلا حق اللہ کا بندوں پر یہ ہے کہ شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب وہ شرک نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے یا پھر جہنم میں نہ ڈالے. اسی طریقے سے ہم یہ بھی پڑھے تھے کہ اللہ کی رحمت پر توکل کر کر عمل نہیں کرنا، عمل کو چھوڑ دینا، یہ غلط ہے. اور اسی طریقے سے ہم یہی پڑھے تھے کہ توحید پرست جو لوگ ہیں ان کے لیے دو نعمتیں ہیں جس کو ہم آیت کے ذریعے سے معلوم کرے تھے، اور وہ آیت ہے: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو توحید پرست ہے ان کو امن ہے، سکون ہے، چین ہے، اور دوسری چیز جو ہے اور وہ ہدایت پر ہے. پچھلے درس میں یہی پڑھے تھے کہ جو ظلم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں کہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور ظلم کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم شرک ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اور دوسری قسم ہے جو لوگ آپس میں ظلم کرتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب کریں گے. اور تیسرا ظلم جو انسان اپنے نفس پر گناہ کر کے جو ظلم کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ہے، معاف کرے تو معاف کرے یا پھر اسے عذاب دیں. اسی چیز کو، اس آیت کو، ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اس آیت کے ضمن میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ ہم اس درس کو یہاں سے شروع کریں گے کہ اس آیت میں کتنے قسم کے لوگ آتے ہیں جن کو ہدایت مل سکتی ہے، یا پھر وہ ہدایت پر ہیں، یا پھر وہ امن و امان میں ہیں، یا پھر کون لوگ ہیں جن کو امن و امان حاصل نہیں ہے اور وہ ہدایت پر نہیں ہے. اس آیت میں 3 قسم کے لوگ آتے ہیں. 3 قسم کے لوگ آتے ہیں جو اس آیت میں آتے ہیں: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو شرک کبھی نہیں کیے اور نہ ہی وہ کبیرہ گناہ کیے. کبیرہ گناہ، صغیرہ نہیں، کبیرہ گناہ، کیونکہ صغیرہ گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے، اور صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے پچھلے درس میں بتلایا تھا کہ وضو کرنے پر، نمازیں ادا کرنے پر، ذکر کرنے پر، دعا مانگنے پر وہ معاف ہو جاتے ہیں. جو لوگ، سب سے پہلی قسم، جو لوگ شرک کبھی نہیں کیے اور کبیرہ گناہ کبھی نہیں کیے، اور یہ لوگ ہیں سب سے پہلے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں امن و امان دیں گے، حفاظت دیں گے، اور ان کو ہدایت دیں گے دنیا میں اور آخرت میں، اس میں کوئی شک نہیں. دوسری جو قسم ہے وہ توحید پرست ہے. توحید پرست لوگ ہیں، ان کے پاس توحید ہے لیکن وہ گناہوں میں ملوث ہیں. کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ اس میں ملوث ہیں، ان سے کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں. تو یہ لوگ بھی اس کیٹیگری میں، اس آیت کے ضمن میں آتے ہیں، اور ان کی قسم ہوتی ہے دوسری قسم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ لوگ اپنے کبیرہ گناہ سے دنیا میں معافی چاہ لیں، ان کے مرنے سے پہلے، وہ انتقال فرمانے سے پہلے اگر وہ معافی چاہ لے اللہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے. اگر وہ بغیر
معافی چاہے کہ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ان کو معاف کرے یا چاہے تو ان کو حفاظت دے یا پھر ان کو جہنم میں ڈال کر کے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پاک و صاف کر کے پھر جنت میں ڈالے. لیکن جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں وہ لوگ جنت میں کسی حال بھی جائیں گے, ہر حال میں جائیں گے, ہر حال میں وہ لوگ, کیونکہ ان کے پاس توحید ہے. اور ہم آگے حدیث آئے گی, جس کے پاس توحید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جہنم حرام کر دی ہے, اور جس شخص کے پاس توحید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو بھی عمل کرے, یہ احادیث تمام آئیں گے. لیکن یہاں پر جو دوسری قسم ہے توحید پرست ہے لیکن گناہوں میں ملوث ہیں, یہ دوسرے لوگ ہیں. ان کو ان کے ایمان کی اور ان کے عمل کے مطابق ان کو دنیا میں ہدایت ملے گی. ان کے ایمان, ان کے پاس جتنا ایمان ہے یا ان کے پاس جتنے نیکیاں ہیں, وہ جتنے نیکی کرتے ہیں اس کے حساب سے ان کو دنیا میں امن و امان ملے گا اور ہدایت ملے گی. جتنا ان کے پاس ایمان ہے اتنا ہی, جتنے گناہ ہیں وہ اتنے ہی گمراہ ہو جائیں گے, اور جتنے گناہ ہیں اسی وجہ سے وہ ان کو اتنا ہی خطرہ ہوگا, وہ امن و امان میں نہیں رہیں گے, ان کے ایمان کے حساب سے ہوگا. تیسرے لوگ جو ہیں وہ ہیں نیک و صالح ہیں, نمازی, پرہیزگار, روزدار ہے, لیکن وہ لوگ شرک میں ملوث ہیں. اور اگر وہ دنیا سے جانے سے پہلے, اگر یعنی وہ مرنے سے پہلے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگے اور شرک کو نہیں چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا, اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. چاہے وہ دنیا میں کتنے بھی نمازیں پڑھے ہوں, کتنے بھی حج کرے ہوں, کتنے بھی عمرے کرے ہوں, کتنا بھی صدقہ دیے ہوں, جو لوگ شرک میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کوئی عمل کو نہیں دیکھے گا, کوئی عمل کو نہیں دیکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا. تو اس آیت میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, کامل امن و ہدایت متقی, پرہیزگار, توحید پرست کو, اور جو گناہوں سے بچتے ہیں متقی ہیں. اور ان جو لوگ گناہوں میں ملوث توحید پرست ہیں ان کو ان کے ایمان کے مقدار کے مطابق ان کو ہدایت اور امن ملے گی, اور جو لوگ شرک پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے, ان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے. اسی طریقے سے توحید کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی احادیث آئی ہیں کہ توحید پرست جو شخص ہے ان کو یہ انعامات ہیں, ان کے یہ ثمرات ہے, یہ پھل ہے دنیا اور آخرت میں. اس میں ان تمام ثمرات میں سے, ان تمام فائدوں میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو توحید پرست شخص رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل کر رہے گا, چاہے وہ جو بھی عمل کرے, چاہے اس کا جو بھی عمل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال کر کے رہیں گے, اس کو جنت میں داخل کر کے رہیں گے. نمازی نہیں تھا, روزگار نہیں تھا, زکوٰۃ نہیں دیتا تھا, لوگوں پر ظلم کرتا تھا, چوری کرتا تھا, گناہوں میں ملوث تھا وہ دنیا میں, لیکن اس کے پاس صرف توحید تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توحید کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر کے رہیں گے. اور اس کی دلیل صحیحین میں عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, جو شخص بھی یہ گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں, کوئی معبود برحق نہیں اور اس کی عبادات میں کوئی شریک نہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں, وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ, اور عیسیٰ علیہ السلام, اور یہ بھی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, وَكَلِمَتُهُ, اور وہ اللہ کا کلمہ ہے. اس کا مطلب میں بتلاؤں گا کہ کلمہ کا کیا مطلب ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم میں کلمے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے. تو کلمے سے کیا مراد ہے وہ آئے گا انشاءاللہ. القاها الى مریم, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا ہے, وروح من, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے, کون, عیسیٰ علیہ السلام. تو روح کیا ہے, کیا مطلب ہے اس کا, وہ بھی آئے گا انشاءاللہ. والجنت حق والنار حق, جنت حق ہے, اور یہ بھی گواہی دے کہ جنت حق ہے اور
جہنم حق ہے تو اس کا ثمرہ اور اس کا پھل کیا ہے؟ ادخلہ اللہ الجنہ، تو اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کر کے رہیں گے، علی ما کان من العمل، چاہے اس کا جو بھی عمل ہو۔ اس حدیث کو پھر سے ہم ترجمہ صرف دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ایک چیز، اس کے عبادات میں کوئی شریک نہیں، دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے، تیسری چیز، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، چوتھی چیز، اور عیسیٰ علیہ السلام کلمہ ہے اللہ کی جس کو مریم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، پانچویں چیز، چھٹی چیز کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے روح ہے، چھٹی چیز۔ تو ان 6 چیزوں کی گواہ، اور 7ویں چیز کہ جنت اور جہنم حق ہے، اس کی یہ گواہی دے، 7 چیز، ان 7 چیزوں کی جب وہ گواہی دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، اور سچے دل سے اگر وہ گواہی دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی عمل وہ دنیا میں کرے گا، یہ گواہی جب وہ سچے دل سے دے رہا ہے ان تمام چیزوں کی، تو اس کے بعد چاہے وہ جو بھی عمل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر کے رہیں گے۔ اس حدیث میں ہم کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلا امر کیا دیا گیا ہے، سب سے پہلا حکم کیا ہے اس میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص یہ گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں اس کی عبادت میں، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ توحید کی کیا اہمیت ہے اس حدیث میں۔ اور یہاں پر سمجھنا یہ ضروری ہے کہ اس حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو یہ گواہی دے گا جنت میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر کے رہیں گے، تو کیا ہر وہ شخص جو اس کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کہنے پر کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو یہ کلمہ پڑھے گا اس کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اگر ہم مثال کے طور پہ دیکھیں گے، کافر مشرک کافر جو اسلام نہیں لائے ہیں، جو ابھی کفر میں ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی ہم سے کہتے ہیں کہ ہم کو دین سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے۔ آپ یوٹیوب پہ وغیرہ بہت سے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، ایک پنڈت ہے انڈیا میں جو بہت ہی معروف ہے، وہ اسلام بڑے بڑے لیکچرز دیتا ہے اسلام کی تعریف کرتے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتا ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا وہ پنڈت کا، لیکن جب وہ اسلام کی حمایت کرتا ہے، وہ اسلام کی مدد کرتا ہے، وہ لوگوں کو اپنے اس کے ہندو لوگوں کو بتلاتا ہے، وہ اس کے مذہب کے لوگوں کو وہ بتلاتا ہے کہ اسلام صحیح ہے، تو کیا اگر وہ اسٹیج پر ٹھہر کر کے لوگوں کے سامنے یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس نے دل سے نہیں مان، صرف وہ زبان سے کہہ رہا ہے، لوگوں کو صرف بتلا رہا ہے۔ تو بتلانے کا مقصد ہر وہ شخص، اور آج کئی لوگ ہیں جو یہ کلمہ کافر بھی، جب کسی کا دوست کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ رہنے کے لیے وہ کلمے کو دہراتا ہے اس کے ساتھ، تو کیا وہ شخص جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں۔ تو ہر وہ شخص جو صرف یہ کلمے کو بغیر سچے دل سے اگر وہ دہرائے گا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کلمے کو دہرانے کے بعد اس کے 3 شروط ہیں، اس کے 3 حقوق ہیں، اس کے 3 رولز ہیں۔ اگر وہ رولز اس کو اپنائے گا اس کلمے کے بعد تو ہی وہ اس حدیث کے ضمن میں آئے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالیں گے۔ میں سرہن یعنی جلدی میں ان شروط کو بتلا جاتا ہوں کیونکہ ہم کو بہت سے احادیث انشاءاللہ دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اور ہم اس بارے میں پڑھ چکے ہیں یہ شروط کے بارے میں، سب سے پہلی چیز کہ علم حاصل کرے وہ، اور اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں پہلے۔ تو سب سے پہلی شرط کلمہ توحید کی یا پھر کلمہ گو کی، جو کلمہ کہتا ہے اس کے کہ علم ہو۔ کیا کس چیز کا علم؟ جو وہ کلمہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا علم ہو کہ اللہ کون ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کے اسماء کیا ہیں، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی قدرات کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہے کون، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ان سب چیزوں کی اور جو دیگر چیزیں ہیں ان سب کا وہ علم رکھے، ان سب پر ایمان رکھے، یہ سب سے پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص اس علم پر عمل کرے۔ جب ان تمام چیزوں کا جب وہ علم حاصل کر چکا ہے تو اس پر عمل کرے، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف علم حاصل کر لیا اور وہ عمل سے دور ہے، تو یہ دوسری شرط ہے۔ تو اس حدیث سے اور اس کلمہ توحید کلمہ گو کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل کرے اپنے علم پر۔ اور تیسری اور آخری شرط وہ یہ ہے کہ سچائی ہو، اور اس کی دلیل کہ علم حاصل کریں، اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں جو صحیح مسلم میں
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اس کی دلیل کہ علم حاصل کرنے کی دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چیز جان لے کہ اللہ کے علاوہ، جان لے علم حاصل کر لے، مطلب جان لے سے مطلب علم حاصل کر لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور وہ اس حالت میں اگر مر جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. اسی طریقے سے عمل کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ کلمہ گو ہیں، جو کلمہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کی، جو نیک اعمال کے، تو عمل کرنے کی دلیل. اور قرآن میں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایمان والوں کا ذکر کیا ہے اور ان کو جب کہا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، تو وہاں پر ایمان والے اور جنت کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل صالح کا ذکر کیا ہے. قرآن میں آپ کہیں بھی اٹھا کر کے دیکھ لیں، کوئی آیت ایسی نہیں ہے جہاں پر ایمان کا ذکر، ایمان والوں کا ذکر ہو اور اس کے بعد جنت میں ان کو داخل کرنے کا ذکر ہو اور اس کے بیچ میں عمل صالح کا ذکر نہ آیا ہو. قرآن میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں. تو بتلانے کا مقصد عمل کی دلیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہی لوگ سب سے بہترین قوم ہیں، وہی لوگ سب سے بہترین ہیں. تیسری چیز ہے صدق اور اخلاص، سچائی اور اخلاص ہو اس شخص کے اندر، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں اور کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں، منافقت کے طور پر نہیں، بلکہ سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ وہ اس کلمے کو ادا کرے اور اس پر عمل کرے. اور اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ صادقا من قلبہ، جو شخص بھی اللہ یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، صادقا من قلبہ، سچے دل سے، وہ اپنے سچے دل سے مراد یہاں پر اخلاص کے ساتھ اگر وہ گواہی دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. تو اس کلمہ توحید کے جو شروط ہیں، اس کے اور شروط ہیں جو اگلے حدیث میں آئیں گے انشاءاللہ. 3 شروط ہیں، علم، عمل اور اخلاص. اسی طریقے سے یہ سب سے پہلی چیز ہوگی اس حدیث کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا ہے. دوسری چیز اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ گواہی دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اللہ کے بندے کہنا یہ توحید میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ کہنا، اللہ کا بیٹا نہیں کہنا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ کہنا کہ وہ نور سے بنے ہوئے ہیں. نوریت جو عقیدہ جو مسلمانوں میں ہے، جس کا عقیدے میں جو بگاڑ ہے مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں لوگ کہ وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، جیسے فرشتے بنے ہوئے ویسے روح، ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑا ہے، وہ نور سے بنے ہوئے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ غلو ہے. تو اس حدیث میں جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بندہ قرار دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ قرار دیں گے، تو آپ غلو سے بچ جائیں گے، غلو سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بنی اسرائیل میں وہ لوگ شرک میں کب آئے؟ جب انہوں نے اپنے بزرگوں میں غلو کیا. اور ہر وہ قوم جو شرک میں گھری، شرک جیسے دلدل میں پھنسی، ہر وہ قوم وہ ایک ہی سب سے پہلا، ان کا سب سے پہلا جو غلط کام تھا یا پھر غلط فعل تھا یا غلط عمل تھا جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے کرے، وہ تھا انبیاء یا پھر ان کے صالحین میں غلو کرنا. غلو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس سے بڑھ کر کے ہم کسی کو دینا، اس سے بڑھ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا درجہ دیا ہے؟ بندے کا اور رسول کا. اس کو اگر ہم کہیں کہ وہ بندے نہیں ہیں، وہ ہم سے الگ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے ہوئے ہیں. اور یہاں تک کہ بعض لوگوں کا، بعض مسلمانوں کا عقیدہ یہاں تک یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہیں. یہ بھی عقیدہ ہے. تو بتلانے کا مقصد کہ یہ جو غلو کرتے ہیں وہ کفر ہے. تو اگر ہم غلو سے بچنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء اور رسول کو اور جتنے صالحین لوگ ہیں ان کو وہی درجہ دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. اور وہ درجہ کیا ہے؟ بندے کا. اسی طریقے سے دوسری چیز کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ یہ گواہی دے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اب یہاں پر بندہ کہہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہہ کر کے غلو سے بچ گئے،
غلو سے بچ گئے. اور اسی طریقے سے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں گے, اگر آپ اس کا رسول مانیں گے تو آپ کفر سے بچ جائیں گے. اگر آپ اس کو رسول نہیں مانیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانیں گے تو کفر میں داخل ہوں گے. اگر آپ کفر سے بچنا چاہتے ہیں تو رسول کا درجہ دیں, اور غلو سے بچنا چاہتے ہیں تو بندے کا درجہ دیں. کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو دوسری چیز یہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ کہنا اور اس کا رسول کہنا. تیسری چیز اس حدیث میں یہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو, اور وہ شخص یہ گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آج نصارہ جس گمراہی میں ہیں وہ کس وجہ سے, یا جس کفر میں ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندے کا درجہ دیا تو انہوں نے بیٹے کا درجہ دے کر کے کیا کیا؟ انہوں نے غلو کیا اور انہوں نے کفر کیا اس چیز میں. تو غلو صرف گناہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ کفر بھی ہے. اگر آپ اس کو اس درجے تک پہنچا دے کہ اللہ کے برابر قرار دے دیں کسی کو غلو کرتے ہوئے, تو وہ کفر میں داخل ہوتا ہے. اگر آپ چھوٹا موٹا غلو, یعنی مثال کے طور پہ کسی بھی بندے کو آپ ایک آفس میں, مثال کے طور پہ ہمارے آفس میں جب ہم کام کرتے ہیں تو امپلائیز میں, ہمارے ساتھیوں میں ہم کبھی کسی کو درجہ بلند دیتے ہیں جبکہ اس کا نہیں ہوتا ہے. تو یہ چیز, یہ بھی غلو ہے, لیکن وہ صرف دنیا کی حد تک ہے, یہ دینی چیز میں داخل نہیں ہوتی ہے. تو یہ چیزیں, اس کا کوئی اسلام میں دخل نہیں ہے. لیکن کسی بندے کو اللہ نے جو درجہ دیا ہے اس سے بڑھ کر کے کسی کو دینا, یہ ہوتا ہے کفر میں شامل ہو جاتا ہے جب. تو اس حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ قرار دینا, کیونکہ نصارہ جو کرسچنس ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, اور جو یہود ہیں انہوں نے بھی نبی کو بیٹے کا درجہ دیا, اسی لیے انہوں نے کفر کیا ہے. تو بتلانے کا مقصد کہ رسولوں کو بندہ کہنا, اللہ کا بندہ کہنا, یہ غلو سے بچنے کی علامت ہے. اور یہاں پر کہا گیا اس حدیث میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ گواہی دے کہ وہ بھی اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں, اللہ نے ان کو رسالت دی ہے. تو اس کے بعد اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا کیے گئے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا کیے ہیں, تو اس چیز میں لوگوں میں جو عقیدہ ہے وہ گڑبڑ ہے اس عقیدے میں. اور وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ کلمہ ہے. تو لوگ جس کے پاس علم نہیں ہے یا پھر جو گمراہ ہو چکے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے. کون سا کلمہ؟ کانا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بن جاؤ تو بن گئے. کون؟ آدم علیہ السلام. تو آدم علیہ السلام کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ تم بن جاؤ. تو عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ پیدا ہو گئے. یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی کوکھ میں ڈال دیا. اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا مریم علیہ السلام کے پاس, تو انہوں نے ان کے دل میں پھونک ماری تو وہ حمل ان کو ہو گیا. یہ ایک الگ تفسیر ہے, لیکن یہاں پر بتلانے کا مقصد اس حدیث کے ذریعے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمہ ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء کرام نے کہا ہے اور مفسرین نے کہا ہے اس آیت میں کہ کلمے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام خود کلمہ نہیں ہے, بلکہ وہ کلمے سے بنائے گئے ہیں, اسی لیے ان کو کلمہ کہا گیا ہے. کون سا کلمہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کانا. تو یہ کانا جو کلمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے, تو کلمے سے بننے کی وجہ سے ان کو کلمہ کہا گیا ہے, وہ خود کلمہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جس حدیث میں جو آیا ہے کہ وہ کلمہ ہے, تو اس سے مراد ہے کہ وہ کلمے سے بنائے گئے ہیں, اسی لیے کلمہ کہا گیا ہے, وہ خود کلمہ نہیں ہے. دوسری چیز جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس حدیث میں ہے کہ وہ یہ شہادت دے کہ وہ اللہ کی طرف سے روح ہے. تو روح کیا مراد ہے؟ اس سے علماء کرام نے کہا ہے کہ ہم میں جو روح ہے اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک روح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے روحوں کو پیدا کیا ہے, جتنے ارواح اس دنیا میں ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے, وہ اسی طریقے کی روح عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی اور روح ہیں یا پھر کوئی اور قسم کے ہیں. وہ اللہ کے بندے ہی ہیں اور اللہ کے رسول ہی ہیں اور اللہ کے کلمہ ہیں, لیکن کلمے سے مراد وہ
کلمے سے بنائے گئے ہیں، اسی لیے ان کو کلمہ کہا گیا ہے، اور وہ روح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے میں اور ہر جاندار میں جو روح ہوتی ہے اسی طریقے سے وہ بھی ایک روح ہے۔ تو یہ یہاں پر یہ اس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتلانے کا مقصد میرا یہ ہے، کیونکہ اس میں عقیدے میں گڑبڑ ہے لوگوں میں۔ عقیدہ اس معاملے میں عیسیٰ علیہ السلام کے کلمہ ہونے اور روح کو ثابت کرنے میں لوگوں نے غلط تشبیہ دی ہے، غلط سمجھایا ہے اور غلط عمل کرتے ہیں۔ تو بتلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کلمہ، کیونکہ ان کو کلمے سے بنایا گیا اسی لیے ان کو کلمہ کہا گیا، اور وہ بھی ہماری طرح ایک روح ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث میں کہا گیا کہ وہ جنت کی اور جہنم کی دونوں کی وہ گواہی دے، یعنی گواہی دے کا مطلب سچے دل سے یہ مانے کہ جنت ہے، سچے دل سے یہ مانے کہ جو لوگ توحید پرست ہیں وہ لوگ جنت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں ڈالیں گے۔ سچے دل سے یہ مانے کہ جو نعمتیں جنت میں ہیں وہ حق ہیں، وہ حق ہے، سچے دل سے مانے۔ اور اسی طریقے سے جہنم کو وہ مانے، اس میں شک نہ کرے، اس میں شک نہ کرے کہ جہنم ہے یا نہیں ہے، یا جہنم کے جو عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، اس کو وہ سچے دل سے مانے کہ وہ برحق ہے۔ جو مشرکین ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اس کو سچے دل سے مانے، سچے دل سے اس کا اقرار کرے، یہ مطلب ہے۔ یہ تمام چیزیں جس شخص کے پاس ہوں گے، جس انسان کے پاس ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ جو بھی عمل کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ اس حدیث میں جو آخری جو ہے جو بھی عمل کرے گا اس سے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے؟ اس سے مراد علماء کرام نے کہا ہے کہ مثال کے طور پر اب جب ہم یہ حدیث سنتے ہیں کہ جس کے پاس توحید ہے وہ جنت میں جائے گا کسی حال بھی، چاہے وہ جو بھی عمل کرے، تو شیطان فوری ہمارے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ تمہارے پاس توحید ہے، تم قبر پرست نہیں ہو، تم ریاکاری نہیں کرتے ہو، تم بدعات نہیں کرتے ہو، تم کسی بزرگ کے پاس نہیں جاتے ہو، تم کسی مزار کے پاس نہیں جاتے ہو، تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو تم کیوں اتنی محنت کرتے ہو جبکہ تم کو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جنت مل رہی ہے؟ تو توحید کے ذریعے سے تم دوسرے اعمال کو چھوڑ دو، تمہارے پاس توحید ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہر انسان کو ڈالتا ہے وہ کہ تمہارے پاس توحید ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے ہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے، تو تم عمل کیوں کرتے ہو، نمازوں کی پابندی کیوں کرتے ہو، زکوٰۃ کیوں دیتے ہو، پیسہ کیوں خرچہ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، تم غریب ہو۔ تو یہ سب چیزیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ان وسوسوں پر عمل کرتے ہیں اور عمل سے دور ہوتے ہیں۔ لیکن میں کلمہ توحید کے شروط میں ایک شرط یہ بتلایا کہ علم اور عمل ہونا ضروری ہے۔ 3 شرطیں بتلایا تھا، علم، عمل، اخلاص، تو عمل ہونا ضروری ہے۔ اس حدیث میں جو یہ بتلایا گیا ہے کہ جو بھی وہ عمل کرے گا اس کو جنت میں ڈالیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی وہ عمل کرے گا اگر وہ گناہوں پر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دینا چاہے تو اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اس کو گناہوں سے پاک و صاف کریں گے، پھر وہ جنت میں جائے گا، پھر وہ جنت میں جائے گا۔ بغیر اس کو پاک کرے کہ گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں نہیں ڈالیں گے ڈائریکٹ، الا یہ کہ وہ دنیا میں اپنے گناہوں کی معافی سچے دل سے مانگ لے، سچے دل سے، اور وہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ تو بتلانے کا مقصد کہ عمل، جو بھی عمل کرنے سے مراد عمل کرنے پر جو گناہ ہو جاتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرنے کے بعد جو گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درگزر کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس حدیث سے ہم کو کئی چیزیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلے کہ کلمہ توحید کی اہمیت، اور دوسری چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے کا درجہ دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کا درجہ دینا۔ اسی طریقے سے کئی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی اہمیت بتلاتے ہوئے اور اس کے ثمرات بتلاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جس شخص کے پاس توحید ہوگی، اور میں یہ آخری حدیث ہوگی اس درس کی کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے، اور اس کا میں صرف ترجمہ بتلا دوں گا۔ جو شخص توحید پرست ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیں گے۔ جس شخص کے پاس توحید ہوگی، جو شخص توحید پرست ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ اور اس کی دلیل صحیحین میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، کہ جو شخص بھی یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، تو اور وہ گواہی کس وجہ سے دے رہا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، سچے دل سے دے رہا ہے اللہ اس سے راضی ہو جائے، یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ کے لیے وہ یہ گواہی دے رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے۔ کیا مطلب ہے جہنم کو حرام کر دینا؟ کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ایک شراب کی گلاس رکھی ہوئی ہے، ایک پانی کی گلاس رکھی ہوئی ہے، ہم کو معلوم ہے شراب حرام ہے، پانی حلال ہے۔ اب آپ سے اگر یہ کہا جائے کہ شراب پیو پانی مت پیو، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ حرام ہے، میں اس کا ایک گھٹ بھی نہیں چکھوں گا، ایک خطرہ بھی نہیں چکھوں گا، گھٹ نے ایک خطرہ بھی نہیں چکھوں گا، بلکہ اس کی بو بھی نہیں سوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حرام ہے۔ تو آپ نے اس کا ایک خطرہ بھی چکھنے سے انکار کر دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر جہنم میں ڈالے کہ جنت میں ڈالیں گے، بغیر جہنم میں داخل کرے کہ یعنی اس پر حرام کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو، یعنی اس تک جہنم پہنچ نہیں سکتی ہے جس کے پاس توحید ہے۔ اور اس حدیث میں ہم کو ایک سب سے بہترین چیز، سب سے بڑی چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا صورت یعنی اللہ کا چہرہ ہونا ثابت کیا ہے۔ بذالک وجہ اللہ، وجہ کہتے ہیں صورت کو، چہرے کو۔ تو اس حدیث سے علماء کرام نے کہا ہے کہ اس حدیث میں اللہ کا چہرہ ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ یا جو مسلمان یا جو عقیدے والے یا جو مذہب والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ دلیل ہے یہ حدیث، اور یہ حدیث صحیحین میں ادبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کا چہرہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو شخص گواہی دیتا ہے وہ کس وجہ سے دے رہا ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ تو اس حدیث سے بھی ہم کو توحید کی اہمیت اور اس کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اسی طریقے سے ہم اگلے درس میں اس حدیث کو لے کر کے یہ دیکھیں گے کہ کلمہ توحید کے اور کیا شروط ہیں، کیونکہ اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ جو شخص کلمہ توحید کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیے ہیں۔ تو اب اس کے کچھ شروط بھی ہیں، جب وہ کلمہ توحید کہہ رہا ہے تو اس کے کچھ شروط بھی ہیں۔ تو اس شروط کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ تو اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے فضائل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے فضائل بیان کرتے ہوئے سب سے بڑی فضیلت یہ بتلائی ہے کہ جس شخص کے پاس توحید ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر کے رہیں گے، چاہے وہ جو بھی عمل کرے۔ سب سے پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ توحید کا کلمہ کہنے والے کے شروط ہیں، اور تین شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط کہ وہ علم حاصل کرے، اور دوسری شرط کہ وہ اس پر عمل کرے، اور تیسری شرط اس کے پاس اخلاص ہو۔ اور تیسرا اور آخری نقطہ اس درس کا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے کا درجہ دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کا درجہ دینا، اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو بندے کا درجہ دینا اور رسول کا درجہ دینا، بیٹے کا درجہ نہیں دینا۔ اور آخری نقطہ اس درس کا یہ ہے کہ جس شخص کے پاس توحید ہوگی اور جو شرک سے بچا رہے گا مرتے دم تک، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیں گے۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پر جو بھی کہا گیا اور سنا گیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ پر جو بھی کہا گیا اور سنا گیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اٹھنے سے پہلے ہمارے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ یہاں جتنے حضرات موجود ہیں ان سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ یہاں جتنے حضرات موجود ہیں یا اللہ ان سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ان حضرات میں جو بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ ان حضرات میں جو بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ جو بھی مصیبتوں میں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ جو بھی جس پریشانی میں اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں یا اللہ ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم جو علم حاصل کیں اس کو ہمارے دلوں میں محفوظ کر دیجیے۔ یا اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جتنے مسلمان زندہ ہیں اور ان جن کا انتقال ہو چکا ہے ان سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم کو مرتے دم تک توحید پر قائم و دائم رکھیے۔ یا اللہ ہم کو مرتے دم تک توحید پر قائم و دائم رکھیے۔ یا اللہ ہم کو مرتے دم تک توحید پر قائم و دائم رکھیے۔ یا اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائیے۔ یا اللہ جتنے مسلمانوں کا انتقال ہو چکا ہے ان سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر مسلمان کی ہر جگہ مدد کیجیے۔ یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان پریشان ہے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان پریشان ہے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ ہر مسلمان کی مدد کیجیے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.